السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو گزشتہ دنوں ہمارے درمیان سے حضرت علامہ منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ اس صدی کے عظیم دانشور، محقق، مفکر، سرمایہ ملت اور افتخار علم و ادب تھے۔ وہ بیک وقت ماہر مترجم بھی تھے، صاحب نظر صوفی بھی، ہفت زبان شاعر بھی تھے اور مایا ناز مدرس بھی، صاحب طرز ادیب بھی تھے اور خوش بیان خطیب بھی، اور ان کا قلم ان کی زبان کی طرح موتی بکھیرتے ہوئے نظر آتا۔ یہی اوصاف انہیں معاصر علماء و صلحاء میں ممتاز و منفرد مقام عطا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ جامع علوم و دانش تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیر و تاریخ پر عمیق نظر انہیں مورخ تسلیم کرتی ہے، تو تعلیم و تربیت میں ان کا ملکہ انہیں ماہر تعلیم و تربیت کے طور پر متعارف کرواتا ہے۔ انشا پردازی کی بے پناہ صلاحیتیں انہیں اردو اور فارسی ادب کا بہترین ادیب قرار دیتی ہیں۔ گویا قلم اور زبان پر انہیں جو دسترس حاصل تھی وہ کسی معمولی انسان کی بس کی بات نہیں ہے جب تک خدا نہ نوازے۔ علامہ منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ میں جملہ دینی و اخلاقی خصوصیات و کمالات بدرجہ اتم موجود تھے۔ انہوں نے اکابرین کی طرح قرآن و حدیث، سیر و تاریخ، تصوف و تزکیہ، خطابت و شاعری کے تمام میدانوں کی شہ سواری کی، لیکن جو تاثرات و نقوش آپ نے ادبی میدان میں چھوڑے ہیں وہ واقعی دُرائے نایاب ہیں۔ فن تحریر کی کئی نئی اصناف کو اور نئے اور عمدہ تجربات سے روشناس کروا کر اردو اور فارسی ادب کو مزید وسعت بخشی، اور آپ کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت اور انفرادیت یہی تھی کہ آپ کی تحریر قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی اور اختتام تک دامن نہیں چھوڑتی تھی۔ علامہ منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ نے درجنوں کتابیں لکھی، سینکڑوں مضامین و مقالات لکھے اور نہ جانے کتنے اہم ترین کتابوں کے ترجمے پائے تکمیل تک پہنچائے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کتاب پر رائلٹی نہیں لی اور اس کے رائلٹی کے نام پر کبھی پیسہ بھی نہیں لیا۔ ان کی بس یہی ایک خواہش ہوا کرتی تھی کہ کتاب چھپ جائے اور آزاد چھپنی چاہیے، مگر کسی پبلشر سے تعلق رکھا تو زندگی پر اس پر قائم رہے۔ اس کی زندہ مثال شبیر برادرز کی موجود ہے۔ کوئی بھی کتاب چھاپنے سے پہلے ان سے مشورہ کیا اور ان سے پہلے پوچھا کہ آپ نے کتاب چھاپنی ہے تو ان کو دے دی، اور کتنی کتابوں کو شاید 100 سے زائد ایڈیشن تباہ ہوئے، ان میں محمد نور اور دعوت فکر سر فہرست ہیں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کے دوران دعوت فکر کا کافی مرتبہ مطالعہ کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ حضرت علامہ منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ سریع القلم تھے۔ 500 سے زائد مصنفین کا تعارف نشان منزل کے نام سے بہت دلچسپ اور دل نشین انداز میں لکھا، جس میں محبت بھی شامل تھی تو عقیدت کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے، شفقت بھی ظاہر ہوتی ہے تو عنایتوں کے صاحبان کی طرح سایہ کیے ہوئے نظر آتی ہے۔ علامہ منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ اس قدر مہمان نواز اور اساتذہ نواز تھے، بلکہ یہ ذرہ نواز تھے کہ کوئی طالب علم کبھی کہہ دیتا کہ کوئی تحریر لکھیں، کوئی مضمون یا کسی قسم کی کوئی تحریر رہنمائی یا ہدایت کے لیے پیش کرتا تو صرف لفظی طور پر حوصلہ افزائی نہیں کرتے بلکہ پوری تحریر پڑھتے اور پھر مشوروں سے بھی نوازتے۔ حضرت قبلہ منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ نے جامعہ نظامیہ کا تاریخی جائزہ، تحریک ختم نبوت اور جامعہ نظامیہ اور تحریک نظام مصطفیٰ اور جامعہ نظامیہ جیسی بے شمار تحریریں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ علامہ منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ بہت طویل سفر فرمایا کرتے تھے۔ ان کا روزانہ سفر ہی ہوتا تھا۔ انسان کو تھکا دینے کے لیے سفر کافی ہوتا ہے۔ وہ روزانہ مرید کے سے لاہور جامعہ نظامیہ تشریف لاتے اور اکثر فرمایا کرتے تھے، بلکہ کئی مقامات پر ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ میرا پیشتر سفر رکوع کی حالت میں ہوتا ہے کہ کبھی سیٹ میسر آ گئی، کبھی نہیں، مگر اسباب کا ناغہ نہیں فرماتے۔ اس کے علاوہ خطبات کے لیے ملک کے طول و عرض کے اسفار فرماتے، مگر کبھی خطاب کے بعد انہیں صاحب خانہ کی جیب کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جس نے جو دیا دے دیا، اور نہ حرف طلب ان کی زبان پر کبھی آیا نہ کبھی حرف شکوہ۔ مرید کے ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا محمد منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ، جن کے والد گرامی کا نام جناب میاں اللہ دین ہے، ان کی ولادت 1363 ہجری بمطابق 1944 کو موضع ہریہر ضلع قصور میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک گھر پر پڑھا اور مڈل تک کی اردو تعلیم حاصل کی، اور 1956 میں ہائی اسکول گنڈا سنگھ والا میں داخلہ لیا اور میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عمر اشرفی اور مقرر خوش بیاں حضرت مولانا محمد شریف نوری رحمہ اللہ علیہ کی تقریروں سے
علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا جو آپ کو کشا بصیر پور لے گیا۔ 1377 ہجری میں آپ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور میں داخل ہوئے اور 8 سال تک فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا محمد نور اللہ نعیمی مدظل اللہ علی اور حضرت مولانا محمد باقر سیہ اور حضرت مولانا صاحبزادہ محمد نصر اللہ نوری سے درس نظامی کی کتب متداولہ پڑھنے اور درس حدیث لینے کے بعد 1385 ہجری میں سند فراغت حاصل کی۔ حضرت مولانا منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ شاعر بھی تھے اور شاعری میں آپ نے مولانا ضیاء القادری کی شاگردی اختیار کی۔ حضرت علامہ مولانا منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ نہایت مخلص، مستعد اور باعمل عالم گزرے ہیں۔ مسلک اہل سنت کی خدمت کا جذبہ اور تڑپ آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ملکی رسائل و جرائد میں آپ کے نہایت تحقیقی مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ ان مضامین کے علاوہ آپ نے بہت سی کتب و رسائل بھی تحریر کیے جن کے نام کچھ یوں ہیں: محمد نور، تذکرۃ الصدیق، انوار الصیام، گنج شکر، اظہار حقیقت، تصحیح کنز الایمان، ما خزان العرفان و ترتیب مطالب القرآن، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کا تاریخی جائزہ، تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جامعہ نظامیہ لاہور، تذکرہ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمہ اللہ علیہ اور ایمان ابو طالب۔ آپ کی کوششوں سے زلزلہ اور کربلا کا مسافر کتابیں پاکستان میں چھپی اور باقی ہندوستان کی طباعت میں حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمت رضوان کی آپ نے معاونت کی۔ آپ نے مریدکے میں مکتبہ الاشرفیہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ آپ کا مکتبہ قادریہ لاہور کے قیام میں بھی تعاون شامل رہا۔ مولانا منشا تابش قصوری جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے شعبہ تصنیف و تالیف کے ناظم رہے۔ جامعہ مسجد فردوس مریدکے میں تبلیغ دین کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ مرکزی انجمن حزب الرحمان بصیر پور کے نائب چیئرمین رہ چکے ہیں اور ماہنامہ نور الحبیب کی اشاعت میں آپ کی کاوشوں کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ 1971 میں آپ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور 1973 ہجری میں مولانا منشا تابش قصوری حج بیت اللہ کی سعادتوں سے سرفراز ہوئے اور مسجد نبی میں بیٹھ کر اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد نور اللہ بصیر پوری سے دوبارہ دور حدیث کیا اور گنبد خضرا کے سامنے دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ قبلہ محمد طاہر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار فرمانے لگے بصیر پور سے ایک طالب علم لاہور آیا اور حضرت مفتی اعظم پاکستان ابو الحسنات سید محمد احمد قادری علیہ رحمت رضوان المعروف سید صاحب سے بھی ملنے چلا گیا۔ بوقت ملاقات فقیہ اعظم علیہ رحمت رضوان کا ذکر ہوا تو سید صاحب نے فرمایا فقیہ اعظم علیہ رحمت رضوان کو میرا سلام عرض کرے۔ جب وہ طالب علم جامعہ پہنچا تو اس نے اس طرح کہا کہ سید صاحب قبلہ سلام عرض کر رہے تھے۔ اس پر حضرت فقیہ اعظم علیہ رحمت رضوان نے فوراً ٹوکا، تصحیح فرمائی اور کہا ایسے کہو کہ سید صاحب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کسی اور کا نام بھی ادھورا کبھی نہیں لیتے تھے اور ان کا نام کوئی ادھورا سا لیتا تو ناراض بھی ہو جاتے تھے اور فرماتے کہ میرا نام محمد ہے، تمیز منشا ہے، قصور میرا علاقہ، نوری میری نسبت تلمذ اور سیالوی میرا سلسلہ طریقت ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل حضرت منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ علیل ہوئے تو اتفاقاً ہسپتال داخل ہو گئے اور بالآخر بروز ہفتہ 24 ستمبر 2022 کو اس دنیا سے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ علامہ منشا تابش قصوری علیہ رحمت رضوان کے صاحبزادے علامہ مسعود احمد قصوری بھیرا شریف سے فاضل اور مستند عالم دین ہیں۔ انہوں نے قبلہ والد گرامی کی تدفین ان کے قائم کردہ ادارے جامعہ قمر الاسلام میں کی اور امید ہے وہ اس سلسلے رشتوں کو آگے بڑھائیں گے اور ان کے والد گرامی حضرت منشا تابش قصوری رحمہ اللہ علیہ کی روح کو سکون حاصل ہوگا۔ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں تقریباً 30 سال تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک معاملے پر انہیں جامعہ سے الگ ہونا پڑا۔ ہر ادارے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی وہ ادارہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جامعہ نظامیہ افکار رضا کا پابند ادارہ ہے اور عقائد کے اعتبار سے وہ ملک کی سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ منشا تابش قصوری کا ہم ذکر پہلے ہی کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم ان کی کتاب ایمان ابو طالب کا مطالعہ کر رہے تھے لیکن اسی درمیان وہ علیل بھی ہوئے اور ہمارے درمیان سے رخصت بھی ہوئے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے حسنات اپنی بارگاہ میں مقبول اور ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔